السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ انعام کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ توجہ سے اور غور سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین سنیں، یعنی سورۃ انعام کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ توجہ سے اور غور سے سنیں اور میرے ساتھ رہیں۔ یہاں پہ ہے، ارشاد ہے کہ سورۃ انعام سورۃ انعام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورت نام کی جمع ہے اور نام جانور کو کہتے ہیں۔ مویشی اور جانور کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کا خادم بنایا ہے، یعنی تمام مویشی، تمام جانور۔ انسان کو دنیا میں اشرف المخلوق بنایا ہے اور تمام چیزیں جتنی بھی مخلوقات میں بنائی ہے وہ انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہے۔ وہ سب جو ہے جانور کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کا خادم بنا دیا ہے، لیکن اس میں سے بعض لوگ اپنی مرضی سے کسی کو حرام کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں اس کا ذکر ہے اور اس سلسلہ میں انعام کا لفظ کئی جگہ آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام ہی سورۃ الانعام قرار پایا۔ تو یہ صورت ایک ہی دفعہ ساری کی ساری مکہ میں نازل ہوئی۔ خادم میں مراد آپ کو میں بتا دوں کہ جیسے جانور ہیں، کسی پر ہم سواری کرتے ہیں، کسی کا ہم دودھ پیتے ہیں، کسی کا ہم گوشت کھاتے ہیں، تو اس طرح مختلف ادر کام ہیں جن پر اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں، تو ہم جانوروں سے لیتے ہیں۔ تو اس لیے انہیں اس صورت میں یہ صورت نازل ہوئی اور اسے انسانوں کے لیے انعام، یعنی اسے جانوروں کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام، اس صورت کا نام ہی انعام رکھ دیا گیا اور وہ خادم کہلائے۔ یعنی یہ صورت ایک ہی دفعہ ساری کی ساری مکہ میں نازل ہوئی، چند آیتوں کے سوا جو غالباً مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ سب غلط خیالات کا رد ہے۔ یعنی اس صورت کے نزول کا زمانہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے اور اس کا اصل مضمون توحید کی تعلیم ہے اور ان سب غلط خیالات کا رد ہے جن میں ایک سے زیادہ خدا مانے جاتے ہیں۔ توحید اور لوگ اللہ کے سوا دوسری چیزوں کے سامنے ادب سے جھکتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور ان میں ایسی صفتیں اور خوبیاں مانتے ہیں جو فقط اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ تو ناظرین، قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی چیز بچی ہو جسے معبود بنا کر اس کی انہوں نے، یعنی منکر لوگوں نے پوجا اور عبادت نہ کی گئی ہو۔ خدا کے ساتھ اور چیزوں کا شریک کرنا اور اس کی خوبیاں اور فضیلتیں دوسروں میں بھی ماننا ایک عام بات تھی۔ پارسی یا مجوسی کہتے تھے کہ دنیا کی اچھی چیزوں کا پیدا کرنے والا خدا ہے اور بری چیزوں کے پیدا کرنے والا، یعنی بری چیزوں کے پیدا کرنے والا اور ہے، یعنی ان کا خیال تھا۔ اور اچھی چیز کو اجالا یعنی نور کہتے تھے اور بری چیز کو اندھیرا یعنی ظلمت کہتے تھے۔ یہ ان دو خداؤں کے قائل تھے۔ ہندو 33 کروڑ دیوتا مانتے تھے اور ہر ایک کے سپرد الگ الگ کام تھے۔ آریہ سماج نے کوشش کر کے ان کو گھٹایا، مگر پھر بھی مادہ اور روح کو خدا کی طرح ازلی اور ابدی اور ایک دوسرے سے متعلق اور غیر مخلوق ٹھہرایا۔ عرب کے مشرک تو درخت، پتھر وغیرہ تک کو اللہ کی خدائی میں شریک اور مددگار مانتے تھے۔ تو ناظرین، اب میں قرآنی آیات کے ذریعے، یہ میں نے خلاصہ بیان کیا ہے، قرآنی آیت کے ذریعے آپ کی خدمت میں یہ ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں اور ان کے خیالات کی تردید کرتی ہوں۔ یعنی سب کا خالق اللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، یعنی
اب ہماری سورۃ انعام سٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین پیدا کی. وجعل الظلمات اور اندھیرا نور، یعنی دن اور رات. اندھیرا ظلمات، اندھیرا رات کو کہا گیا ہے اور نور دن کے اجالے کو کہا گیا ہے. ثم الذین کفروا، یعنی رات کے وقت چاند ستارے نکلتے ہیں لیکن اندھیرا ہوتا ہے، تمام دن جو ہے اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج کی روشنی غائب ہو جاتی ہے. اور اجالا سورج کی روشنی یعنی صبح کا منظر، سارے دن کا منظر. اور ثم الذین کفروا، پھر بھی کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کیے ہوئے ہیں، یعنی ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر کافر لوگ جو ہے سب کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور سب کو برابر ٹھہراتے ہیں. یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روشنی اس سے مراد دن ہے اور ظلمات اس سے مراد رات ہے، اندھیرا ہے. تو اندھیرے اور اجالے میں رات اور دن کے علاوہ وہ سب چیزیں بھی آ گئی جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. مثلاً بھلائی برائی، علم اور جہالت، ہدایت اور گمراہی، ظلمات اندھیرا، نور روشنی. تو ناظرین یعنی عدل سے یعدلون، عدل کے معنی ہے مساوات اور برابری، دو چیزوں کو آپس میں برابر کرنا یا ٹھہرانا. اس میں کبھی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس آیت میں دو اصل بات جو اسلام انسان کو سکھانا چاہتا ہے بڑی خوبی سے بیان کر دی گئی ہے. یعنی تمام جہان کا اور اس کی ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جس میں ساری خوبیاں، ساری قوتیں اور پوری قدرت موجود ہے. اس کے سوا جس کو چاہو لے لو، اس میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور موجود ہوگا اور اپنے وجود ہونے میں دوسرے کا محتاج نظر آئے گا. تو ناظرین کتنی خوبصورت بات سمجھائی ہے. ارشاد ہے کہ آسمان اور زمین میں اللہ نے پیدا کیے اور انہی میں وہ ساری چیزیں آ گئی جو ان دونوں میں پائی جاتی ہیں، یعنی یہ سب بھی اسی نے پیدا کی ہیں. اس کے بعد ان چیزوں میں سے کچھ چیزیں اچھی اور کچھ فائدہ والی کر دی اور کچھ برے اور نقصان دینے والی کر دی. مگر گویا سمجھانا یہ ہے کہ پیدائش کے لحاظ سے سب چیزیں یکساں ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کے لیے مفید اور کسی کو کسی کے لیے مضر بنا دیا. تو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہاں سے مجوسیوں کا بھی رد ہو گیا، کیونکہ پیدائش میں اچھائی اور برائی کو دخل نہیں، اور مشرکوں کا بھی رد ہو گیا. یہاں پہ اس کے بعد ارشاد ہے کہ سارا عالم گواہ ہے کہ سوائے اللہ کے اور کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہی نہیں اور پالنے والا ہی نہیں. پھر بھی نہ ماننے والے اللہ کے برابر اور چیزوں کو ٹھہراتے ہیں تو وہ گنہگار ہیں، تو وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. تو ناظرین یہاں پہ قرآن پاک کی آیت، پہلے میں نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ تفسیر کیا ہے، اب سورۃ انعام، قرآن پاک کی سورۃ انعام، اس کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. تو سنیں غور سے. هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قضا اجلا، پھر ایک وقت مقرر ہوگا کہ تم پر قضا یعنی موت کا پکارا گیا ہے. قضا یعنی تم پر قضا، وقت مقرر کیا گیا ہے قضا کا. اجل یعنی موت کا. اجل مسمى، اور اللہ کے نزدیک ایک مدت مقرر ہے. مسمى یعنی وہ دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے. یعنی قیامت کے دن تو سب نے جانا ہے، سب ایک ساتھ جائیں گے. سب جو سینکڑوں برسوں سے پہلے جو وفات پا چکے ہیں وہ بھی جائیں گے، لیکن موت کا وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. اجل مسمى عندہ، اور ایک مدت مقرر ہے. ثم انتم تمترون، اور پھر بھی تم شک کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے کہ قیامت نہیں آئے گی یا قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، اس میں شک و شبہات رکھتے ہو. تو غور سے سنیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تمہارے لیے زندہ اور قائم رہنے کی ایک مدت مقرر کر دی.
اب دیکھیں سنیں ذرا غور کیجئے، اسی سے سمجھ لو کہ سارے عالم کی قائم کرنے کی بھی مدت مقرر ہے، اور جس طرح ایک نہ ایک دن تمہاری اپنی عمر ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک دن سارے عالم کی عمر بھی ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی، جس کو قیامت کہا گیا ہے۔ سمجھانا یہ ہے کہ عالم ایک منصوبے اور مقرر نقشے کے مطابق بنا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کو بدل سکے یا بگاڑ سکے۔ اس کو سمجھنے کے لیے انسان اپنے اوپر غور کرے کہ وہ مٹی سے بنا ہے، اور اس کے لیے اس مشکل میں باقی رہنے کی ایک مدت مقرر ہے، یعنی مٹی سے بنائے ہوئے اشکال، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم فکس کر دیا کہ ایک ٹائم تک اس نے اسی حال میں رہنا ہے، اس کے بعد قیامت آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ یہ بات یقینی ہے۔ ایک مدت مقرر ہے جس کے گزرنے کے بعد فنا ہو جائے گا۔ جس طرح انسان کے بنانے اور بگاڑنے میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، اسی طرح سارا جہان اسی ایک اکیلے قادر مطلق نے بنایا ہے۔ اس کے بنانے میں نہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ ہی اس کے انتظام میں اور کسی کے فنا کرنے میں کسی کا ہاتھ ہے اور کسی کا کچھ حصہ ہے۔ اللہ کا یہ تصور اسلام انسان کے دل پر بٹھانا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تصور انسان کے دل پر اسلام کا بیٹھانا چاہتا ہے، اور اسی پر اسلام کے سارے حکموں اور نظام کا دارمدار ہے۔ تو ناظرین اور توجہ سے سنیں، قرآن پاک کی یعنی قرآن پاک کی سورت انعام، اس کی آیت نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اللہ کی صفات حسنہ، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہے۔ یعلم سرکم، تمہارا چھپا اور کھلا، جہرکم یعنی تمہارا چھپا اور کھلا جانتا ہے، یعنی وہ اللہ یعلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعلم ما تکسبون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ اب آگے فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو تکسبون، وہ جانتا ہے۔ وما تاتihim من آیات من، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آئی۔ آیات ربہم، مگر الا کانوا عنہا معرضین، مگر اس سے تغافل کرتے ہیں، یعنی اسے منہ پھیرتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے سب سے غالب ہونے کا بیان کر کے بتلایا گیا ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا۔ ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان میں اور زمین میں ہر جگہ موجود ہے، اور ہر جگہ اسی کا حکم چلتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں دنیا میں ہل سکتا۔ اس کو تمہاری چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی باتیں ذرا اسے معلوم ہے، جو تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ اس نے اپنی نشانیاں سارے جہان میں پھیلا رکھی ہیں، اور اپنا کلام پاک بھی بھیج دیا ہے، جو سب سے بڑی نشانی ہے۔ جو بھی عقل سے کام لے گا وہ ان آیتوں پر غور کرے گا، وہ اس کی قوت اور قدرت پہچانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دنیا میں اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں آئی ہیں یا قرآن پاک کی جو آیات ان کے سامنے آتی ہے، ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو ناظرین کو توجہ سے سمجھنا چاہیے ان آیات کے ذریعے کہ ہم نے دنیاوی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس ہدایت نامے کے مطابق گزارنی چاہیے، اور ذرا نہیں سمجھتے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ اگر انسان غور کرے تو اس کی پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے اور اسی کی بندگی کرے۔ تو ناظرین سنیں ذرا غور سے قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ۔ اس کو عنوان دیا ہے اظہار حقیقت۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یاتihim، سو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا، یعنی یہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے، اس کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے، وہ ان کے بارے میں کہا ہے بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان تک پہنچا، جب ان تک پہنچا، فسوف یاتihim، سو ان کی آگے اس بات کی انباؤ حقیقت جس پر ما کانوا بہ یستہزئون، جس پر وہ ہنستے تھے، آئی جاتی ہے، یعنی یستہزئون، وہ ہنستے تھے، یہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ یہ خبر ان کے سامنے آئی ہے جس پر وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور انکار کرتے تھے۔ تو ان کا سنیں ان کے بارے میں کہ کیا کہا گیا ہے، تفسیر کیسے ہے۔ آیات نے ترجمہ میں نے بتا دیا ہے۔ اس آیات میں ارشاد ہے کہ یوں تو آسمان اور زمین اور ان کے اندر جو حادثے ہوتے رہتے ہیں
ان پر غور کرنے سے عقل مند ضرور اللہ کو مان لے گا، لیکن ممکن ہے کہ غفلت کی وجہ سے ان پر غور کرنے کا موقع نہ ملے، یا ملے تو کھیل کود میں مشغول ہونے کی وجہ سے حقیقت کے پتہ لگانے کا ارادہ ہی نہ کرے۔ لیکن ایک نشانی تو ان کے پاس ایسی زبردست آ چکی ہے کہ اس کے اندر شبہ کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ اس کو سمجھانے والا بھی موجود ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ تمام لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائے اور وہ نشانی انہیں صحیح طور پر سمجھا دے۔ یہ نشانی قرآن مجید ہے اور اس کے لانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں قرآن مجید کی ایک ایک آیت اللہ کے برحق ہونے پر گواہ ہے اور سچائی اور حقیقت کو واضح کرتی ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے لیے موجود ہے۔ اب دیکھیں، غور کریں، اس کے بعد اس سب سے بڑی نشانی یعنی قرآن مجید سے منہ موڑنے کے لیے کوئی عذر ہی نہیں باقی رہا، اور اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو اس کی وجہ اس کی حد درمی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ارشاد ہے کہ ان لوگوں نے تو حد درمی سے ایک سچی کتاب کو جھٹلایا ہے، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دن دور نہیں کہ ان پر اس کا وبال پڑے گا، اور اس کتاب کی ایک ایک بات پوری ہو کر رہے گی، اور جن باتوں کی یہ آج ہنسی اڑا رہے ہیں، کل یہ باتیں ان کو رلا کر رہیں گی اور اس گستاخی کا مزہ چکھیں گے۔ تو ناظرین سنیں اب قرآن پاک کی سورۃ انعام، اس کا ہی قرآن پاک کی سورۃ انعام، اس کی آیت نمبر 5، اسی کا تھوڑا سا ترجمہ آگے ہے۔ گزشتہ سے عبرت، یعنی جو گزر چکی اس سے عبرت حاصل کرو، یعنی علم یرو کما اہلکنا من قبل، یعنی جو ٹائم گزر گیا، جن لوگوں پر جو مصیبتیں آئیں ان کو پڑھو، غور کرو اور اس سے ڈرو کہ ان کا انجام ایسا ہوا ہے تو ہمارا کیسا ہوگا، ہمارا انکار کرنے پر کیا بنے گا۔ علم یرو کما اہلکنا من، کیا دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی امتیں ہلاک کر دی، قبلہم من قرن مکناہم، یعنی کتنی امتیں ہلاک کر دی جن کو ہم نے ملک میں اتنا جما دیا، فی الارض ما لم نمکن لم، کہ اتنا جما دیا تھا کہ جتنا تم کو نہیں جمایا، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان پر آسمان کو لگاتار برستا ہوا چھوڑ دیا، یعنی اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اتنی سہولیات دی، اتنی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں دی جتنی سابقہ انبیاء کرام کی امتوں کو سہولتیں دی، ان کو مالدار اور رچ بنا دیا، یعنی موسم کے لحاظ سے اتنی بارشیں برسائیں اور ہر قسم کے اجناس پیدا کیے اور مالا مال جس سے وہ ہو گئے، پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ یہاں پہ ہے کہ اس آیت میں ارشاد ہے کہ اپنے سے پہلے زمانے کی طرف دیکھو، یہاں تم سے پہلے اور قومیں بستی تھی، ہم نے ان کو اتنی قوتیں اور طاقتیں عطا کی تھی کہ تمہارے اندر وہ نہیں پائی جاتی، ان کے اوپر وقت پر برابر میم برسائے اور زمین کی پیداوار کا مالک بنایا، اور بھی ان میں بہت سے انعامات کے جن کا ذکر آگے آئے گا قرآن مجید میں۔ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جیسا پہچاننا چاہیے، پہچاننے کا بڑا زبردست ذریعہ ہے۔ یوں تو عقل مند آدمی دنیا کی ہر چیز پر غور کر کے معرفت الہی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس قدر غور کرنے کے ہر شخص سے امید نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید ہی ایک ایسی نشانی ہے جو انسان کے لیے اللہ سے بے خبر رہنے کا کوئی عذر نہیں چھوڑتا۔ اول تو اور نشانیوں کی طرح خود دنیا میں اس کا نرالے طرز کا وجود ایک نشانی ہے، سبحان اللہ۔ پھر یہ اپنی بابت خود اپنے الفاظ میں سب کچھ کہتا ہے، پھر اس کے پہچانے اور سمجھانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اب بھی اگر کوئی اللہ کو اور اس کی قدرت کو نہ سمجھے تو اس کے حال پر جتنا بھی تعجب اور افسوس کیا جائے کم ہے۔ تو ناظرین سنیں اب یہ قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 6 جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، غور سے سنیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، یعنی ہم نے ان کے نیچے بہتی ہوئی نہریں بنا دی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر ان کے گناہوں پر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں پر ہم نے انہیں
ہلاک کر دیا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ انہیں ہلاک کر دیا، بِذُنُوبِهِمْ انہیں ان کے گناہوں کے سبب، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخرین، اور ان کے بعد ہم نے اور امتوں کو بھی پیدا کیا۔ تو ناظرین ذرا غور سے سنیں، یعنی سابقہ امتوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا اس آیات کے ذریعے۔ فرمایا ہے کہ بارش عین موقع پر ہوتی تھی اور کثرت کے ساتھ لگاتار ہوتی تھی، نتیجہ یہ تھا کہ کھیتیاں اور باغ ہرے بھرے تھے، آسمان سے وقت پر مبینہ برستا تھا۔ اس آیت میں ہے کہ ان کے محلوں کے پاس زمین پر درختوں کے نیچے نہریں بہتی تھی، غلہ پھل کثرت کے ساتھ پیدا ہوتے تھے، کام کے ساری چیزیں ان کے تابع فرما تھی۔ اتنی بڑی نعمت اور ساز و سامان کے ہوتے ہوئے ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ منعم حقیقی کے شکر میں ہر وقت مصروف رہتے اور ان کی نافرمانی سے بچتے، اس کے رسولوں کا کہا مانتے، نیک لوگوں کی سی زندگی بسر کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پچھلے زمانے کے لوگوں کی تاریخ اور حالات سے ہمیں اگر کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو یہی ہے کہ اس کے اچھے کاموں کو دیکھ کر ہم بھی اچھے کام کریں، اور جو انہوں نے برے کام کیے ہیں ان کے نتیجے جو ان کو بھگتنے پڑے دیکھ کر ہم ان کاموں سے بچیں۔ اب ناظرین فرمایا ہے آج کل بعض ظاہری باتوں کو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ دنیا میں حادثے آتے ہی رہتے ہیں، ان کو انسان کے برے کاموں سے کیا تعلق، لیکن قرآن مجید اور حدیثوں میں بار بار اور صاف صاف کہا گیا ہے کہ انسان کے برے کاموں اور گناہوں کی وجہ سے دنیا میں آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور مرنے کے بعد ان کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ ہمیں قرآن مجید اور حدیث شریف کی بات ماننی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو ناظرین سنیں اب قرآن پاک کی آیت، یعنی قرآن پاک کی سورۃ الانعام اور اس کی آیت نمبر 7، ضد کی انتہا یہ عنوان دیا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم تجھ پر کاغذ میں لکھا ہوا اتاریں، یعنی انہوں نے کہا کہ قرآن پاک ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، فَلَمَسُوهُ پھر وہ اپنے ہاتھوں سے چھو لے، بِأَيْدِيهِمْ فَلَمَسُوهُ پھر اسے چھو لے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ البتہ کہا کافر، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کفار نے کہیں گے نہیں ہے یہ مگر کھلا ہوا جادو۔ تو کفار کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی جادو کہیں گے اسے۔ تو یہاں پہ انہوں نے ایک دفعہ کفار لوگوں نے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا، ایک دفعہ انہوں نے فرمائش کی، کفار نے مشرکین نے فرمائش کی کہ ایک کاغذ پر آیت میں اس کا جواب ہے، یعنی لکھی ہوئی، یعنی انہوں نے کہا کہ کتاب میں لکھی ہوئی کتاب آسمان کے فرشتوں سے اٹھا کر اتار لاؤ، یعنی نبیوں سے التجا کی کہ اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ لوگوں کو دین اسلام میں کرامتیں اور معجزے دکھا دکھا کر اور مرعوب کر کر کے یا ان کی فرمائشیں پوری کر کے داخل کیا جائے، کیونکہ اسلام فطری دین ہے اور انسان کی اپنی سمجھ اس کی خوبیاں دریافت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ایک دو مشرکین نے فرمائش کی کہ ایک کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آسمان کے فرشتے اٹھا کر اتار لاؤ اور ہمارے سامنے رکھ تو ہم جانے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ اس آیت میں اس کا جواب ہے، ارشاد ہے کہ بلغرض اگر ہم ایک لکھی ہوئی کتاب فرشتوں کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس کو اترتا ہوا دیکھ لیں اور جب وہ ان کے سامنے آئے تو اس کو ہاتھ سے چھو کر اپنے اطمینان بھی کر لیں کہ یہ سچ مچ کی کتاب ہے اور میری نظر بندی کا کھیل نہیں ہے، تب بھی وہ لوگ ماننے والے نہیں، کیونکہ یہ ایسی فرمائشیں اپنا شبہ رفع کرنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاجز ہو جائیں گے تو وہ آپ ہی چپ ہو جائیں گے۔ ارشاد ہے کہ اگر آپ نے ان کا کہنا کر دیا تو پھر بھی نہ مانیں گے، سو بہانے ہیں، کم سے کم یہ بہانہ تو کہیں نہیں کیا کہ یہ رسول جادوگر ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ دین اسلام کوئی وقتی دین نہیں تھا کہ وقت پر خلاف عادت معجزے دکھا دکھا کر لوگوں کو اس میں داخل کیا جائے، بلکہ یہ انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جتنے کام کرنے پڑتے ہیں ان سب میں قرآن مجید کے ذریعے ہمیشہ کے لیے صاف صاف رہنمائی کرتا ہے۔ اب اس کے خلاف چلے گا وہ پچھتائے گا۔ تو ناظرین میں نے اب قرآن پاک کی انوکھی فرمائش
قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 8، جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. سنیں. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور کہتے ہیں اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا. ولو انزلنا ملکا لقضی، اور اگر ہم فرشتہ اتاریں تو قصہ ملے، تو قصہ طے ہو جائے. امر ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت بھی نہ ملے. تو یہاں پہ اس آیت میں تفسیر ہے، اس آیت میں اور اس سے آگے کی آیت میں ان کے اس فرمائش کا جواب ہے کہ اللہ کا پیغام فرشتہ لے کر آئے. اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا پیغام فرشتہ کیوں نہیں لے کے آتا؟ فرشتہ لے کے آنا چاہیے، فرشتے کو ہمارے پاس آنا چاہیے. ارشاد ہے کہ اگر فرشتہ، اب یہاں پہ آیت کے ذریعے فرمایا کہ اگر فرشتہ آیا اور پھر بھی انہوں نے بہانہ سازیاں کر کے ماننے سے انکار کر دیا، جیسا کہ ان کی ہر درمی سے خوف آتا ہے، تو پھر ان کی خیر نہیں، کیونکہ فرشتے کے ان کے سامنے آنے کے بعد پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایمان لا کر بھی کچھ مدت تک صحیح سلامت رہے. اس وقت تو نہ ماننے پر ان کو فوراً ہلاک کر دیا جائے گا. مہلت، یعنی یہاں پہ کہ ہو سکتا ہے یہ ایمان نہ لا کر بھی کچھ مدت تک صحیح سلامت رہے، اس وقت تو نہ ماننے پر ان کو فوراً ہلاک کر دیا جائے گا. مہلت ملنے کی کوئی صورت نہیں. اس لیے فرشتے کا چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور ان کے ذریعے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ایک نعمت ہے جس کی قدر یہ نہیں جانتے. یہ فرشتے کیسے کھلم کھلا نہ آنے کی بدولت ہی ہے کہ باوجود کفر اور انکار کے یہ زندہ ہیں اور ان کو مہلت دی جا رہی ہے، ورنہ فرشتے کے ظاہر ہو جانے کے بعد تو قصہ ہی ختم ہے. فرشتے کے ظاہر ہونے کی 3 صورتیں ہی ہو سکتی ہیں: اپنی اصل شکل میں ظاہر ہو، کسی شعبے کسی طبعی منظر کی شکل میں ظاہر ہو، مثلا آندھی طوفان وغیرہ میں انسان کی شکل میں ظاہر ہو. تو پہلی صورت میں تو انسان اس کے دیکھنے کی تاب ہی نہیں لا سکتا. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں 2 بار دیکھا ہے، جس سے آپ پر ہیبت طاری ہو گئی تھی، اور کوئی آدمی دیکھے تو دہشت کے مارے اس کا پتا ہی پھٹ جائے. تو دوسری شکل میں بھی اگر لوگ علامتوں سے پہچان کر بر وقت ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں تو شاید بچ جائیں. حضرت یونس کی قوم بچ گئی، ورنہ یہاں بھی کام تمام ہے، کیونکہ حضرت یونس کی قوم نے ہدایت حاصل کر لی تھی. نبیوں کی بے ادبی. اب یہاں میں قرآن پاک کی سورۃ انعام یعنی 9 اور 10 کا یک بعد ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ، اگر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو وہ رَجُلٌ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا، آدمی ہی کی صورت میں ہوتا. فرشتے کو تو دیکھ کر انسان کا پتا ہی بھٹ جائے، آدمی ہی کی صورت میں ہوتا، اور ان کو ما یلبسون، اور ان کو اسی شعبہ میں ڈالتے جس میں اب پڑے رہے ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئُوا، اور بے شک بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تو اس سے پہلے رسولوں سے ہنسی کرتے رہے ہیں. فہاکا یعنی ہنسی کرتے رہے. پھر ان سے فہاکل بالذین سخروا منہم ما ہنسی، اور پھر ان سے ہنسی کرنے والوں کو اور اس چیز نے گھیر لیا. ما کانوا بہ یستہزئون، جس پر وہ ہنسا کرتے تھے. تو ناظرین، اس آیات کا میں نے جو ترجمہ پیش کیا، اب اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. ارشاد ہے کہ اگر ہم ان کو سمجھانے کے لیے فرشتہ ہی بھیج دیں تو بھی وہ اپنا کام اس صورت میں کر سکتا ہے جب وہ ان کے اندر آدمی کی شکل میں آئے اور رہے. اس وجہ سے ان کے لیے اس کے بعد بھی یہ کہنے کا موقع رہے گا کہ اگر یہ فرشتہ ہوتا تو ہم مان لیتے. تو نہ ماننے کا بہانہ جیسے اب کر رہے ہیں ویسے ہی جب بھی کرتے. ارشاد ہے کہ ان کو اصل میں رسولوں کا کہنا ماننا ہی منظور نہیں ہے، یہ تو ان کی ہنسی اڑاتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو کوئی وقت نہیں دیتے. بات یہ ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اے رسول، تجھ سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے وقت کے رسولوں کی ہنسی اڑائی تھی، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ وہی باتیں جن کی وہ ہنسی اڑاتے تھے سچی ثابت ہوئی. ان کے نہ ماننے کا وبال ان کے اوپر پڑا اور نافرمانی کی آفتوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا. یہ باتیں مکہ کے لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہیں. افسوس اس پر بھی وہ نہ مانے، آخر تباہ و برباد ہوا اور اسلام کا بول بالا ہوا. تو ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا. آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہے اور میرا درس سنا اور توجہ دی. تو
تو ناظرین آئندہ میں سورۃ انعام کی اس سے آگے والی آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.